السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء راجستھان حضرت مخدوم پیر دادا ابن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سانچور جالور۔ حضرت مخدوم پیر دادا ابن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سندھ پاکستان میں ہوئی تھی۔ آپ کا تعلق سہروردیہ سلسلے سے ہے۔ آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ سندھ میں آج بھی یہ خاندان صوفی مانا جاتا ہے۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ دین اسلام کا پیغام پھیلاتے ہوئے راجستھان پہنچے۔ بابا جس زمانے میں یہاں آئے اس وقت گجرات کے پالن پور میں نواب طالع محمد کی حکومت تھی۔ ایک بار نواب پالن پور نے مخدوم پیر دادا کو دعوت پر بلایا۔ اس دعوت میں نواب نے پیر کی کرامت کی آزمائش کی۔ نواب نے ایک بلی کو ذبح کیا۔ اس بات کا پتہ پیر صاحب کو نہیں چلنے دیا، لیکن پیر کو بھلا پتہ نہیں چلے۔ حضرت مخدوم پیر دادا ابن شاہ نے اپنے ساتھ مریدوں سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ جب دسترخوان پر کھانا لگایا گیا تب دادا نے فرمایا کہ آپ حضرات بلی کو کھاتے ہو؟ تو نواب نے کہا کہ حضرت یہ تو بکرے کا گوشت ہے۔ دادا ابن شاہ نے جس میں بلی کا گوشت بنایا تھا اس برتن کو منگوایا اور سب سالن اس میں ڈال کر کہا کہ چل بلی بھاگ جا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلی زندہ ہو گئی اور بھاگ گئی۔ نواب پالن پور نے دادا ابن شاہ سے بہت معافی مانگی۔ دادا صحیح نواب کے گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پالن پور میں ہی جونا ڈائرہ نام کی کوئی جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا کنواں جسے پھوپھلیا کنواں کے نام سے جانا جاتا تھا، اس پر آپ نے اوڑھنے کی چادر کو بچھا دیا اور کچی سپاری کو اس کے چاروں کونوں پر رکھ دیا۔ اس پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو نواب اور تمام موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک بڑے کنویں پر چھوٹی سی چادر سے پورے کنویں کو ڈھکا اور سپاریوں کو چاروں کونوں پر رکھ کر اس پر نماز پڑھی۔ تب نواب پالن پور نے بابا سے گزارش کی، حضرت مسلمان کا راز ہے دعا کرنا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پیروں فقیروں کی آپ آزمائش لیتے ہو، راز تو تمہارا چلا گیا۔ تب نواب صاحب نے گر گرا کر معافی مانگی، تب آپ نے معاف کیا۔ پیر لال محمد شاہ کے زمانے میں ایک مریض جو ذات سے موچی تھا، اس کو کوئی لا علاج بیماری تھی۔ احمد آباد کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا علاج ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ اسے گھر لے جاؤ۔ اسپتال سے چھٹی ہونے پر بے ہوشی کی حالت میں اسے آپ کے دربار میں لایا گیا، بالکل بے ہوش بے سدھ، جو نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا۔ گھر والوں نے پیر لال محمد شاہ کو سارا واقعہ بتایا۔ لال شاہ نے پانی پر کلام پڑھ کر دیا اور اس بے ہوش مریض کو وہی پانی پلایا گیا۔ خداوند کریم کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار 7 جون 2001 جمعرات کو ایک چودھری اپنی 16 سال کی بچی مکی دیوی جو آنکھوں سے اندھی تھی کو لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کی نس ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تب چودھری عقیدت کے ساتھ اس بچی کو درگاہ پر لے کر آیا۔ درگاہ آ کر اس بچی کو پانی پلایا اور لوبان کی خاک آنکھوں پر سچے دل سے لگائی۔ تب اس بچی پر آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے کچھ ہلچل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی پلکیں جھپکنے لگی اور مکی کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی ہے اور اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ سبھی زائرین کو کہہ اٹھی کہ میں تو نہال ہو گئی، اب میں صاف صاف دیکھ سکتی ہوں۔ مجھے بابا ابن شاہ کے فیض سے میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی، میری دنیا سنور گئی۔ اسی طرح میمن حاجی محمد حسین حاجی رسول بھائی جو کہ گجرات کے ایڈر قصبے کے رہنے والے ہیں، سن 2005 میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جانے پر وہ عقیدت کے ساتھ درگاہ حاضر ہوئے۔ آپ کے دربار میں سچے دل سے حاضری دی، دعا کی اور پانی پیا۔ کچھ ہی دیر میں بابا کی کرامت سے ان کی آنکھوں سے صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔
اسی طرح سیواچی گیٹ جودھپور کا رہنے والا ایک لڑکا جس کا نام اختر ہے کافی بیمار ہو چکا تھا۔ اس کا علاج کرایا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی حالت دنوں دن بگڑتی گئی اور آخر میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، گھر لے جاؤ اور سیوا کرو۔ اسے اسپتال سے چھٹی دلا کر آپ کے دربار میں لایا گیا۔ جس وقت آپ کے دربار میں لایا گیا اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ 4 گھنٹے تک وہ درگاہ میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ 4 گھنٹے بعد بابا کی کرامت سے ٹھیک ہو گیا۔ جب اس مریض نے ٹھیک ہونے پر اپنے گھر والوں کو فون کیا تو سبھی تعجب کرنے لگے۔ آپ کی درگاہ راجستھان کے جالور ضلع کے سانچور شہر سے 7 کلومیٹر دھانیرا گجرات روڈ پر واقع ہے۔ یہاں ہر سال آپ کا عرس ہندی مہینے چیتر سودی بیج سے 7 دن تک منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی ولی کو سچے دل سے پکارا جائے تو مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپلوڈ کرنا ہمارا کام تھا، آگے شیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ کوئی بھی اس پیاری انفارمیشن کو سننے سے محروم نہ رہ سکے، اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کے ویڈیوز آسانی سے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔